بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اسلامی چینل شفقت علی آفیشل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 61 کا ترجمہ۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پست بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا، وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل گئے تھے۔ سورۃ بقرہ حاشیہ نمبر 77۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مانو سلوا چھوڑ کر جو بے مشقت مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنا پڑے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے یہ سرا نوداری تم سے کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں کیا تم کو کام و دہن کی لذت اتنا مرغوب ہے کہ اس مقصد کے چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو گنتی باب 11 آیات 4 سے 9 تک۔ سورۃ بقرہ حاشیہ نمبر 78۔ آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں، مثلا ایک یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات و خواہشات کے خلاف پائی اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے، پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تیسرا یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا۔ سورۃ بقرہ حاشیہ نمبر 79۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس جرم کو اپنی تاریخ میں خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بائبل سے چند واقعات یہاں نقل کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں، یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامری کی دولت اسرائیل میں بٹ گئی، تو ان میں باہمی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی ارامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر خدا کے حکم سے ہنانی نبی نے یہودیہ کے فرما روا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کی بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھجوا دیا۔ توراخ باب 16 آیات 7 سے 10۔ حضرت ایلیاس علیہ السلام نے جب بائل کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی اور از سر نو توحید کی دعوت کا سور پھونکنا شروع کیا، تو سامری کا اسرائیلی بادشاہ اوخی اب اپنی مشرق بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نماسینہ کے پہاڑوں میں پناہ لینا پڑی۔ اس موقع پر جو دعا حضرت ایلیاس علیہ السلام نے مانگی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچاؤں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہے۔ سلاطین باب 19 آیات 10۔ ایک اور نبی حضرت میگہیا کو اسی اخی اب نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ سلاطین باب 22 آیات 26-27۔ پھر جب یہودیہ کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریا نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور شاہ یہودا یوآس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنسکار کر دیا گیا۔ توراخ باب 24 آیات 21۔ اس کے بعد جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست اشوریہ کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان تلا کھڑا تھا، تو یرمیہ نبی اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے اٹھے
اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا۔ مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں، اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ قوم کے غدار ہیں، بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ یرمیہ باب 15 آیات 10، باب 18 آیات 20-23، باب 20 آیات 1 سے 18، باب 36 تا باب 14۔ ایک اور نبی حضرت آموس کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہی اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو۔ آموس باب 7 آیات 10 سے 13۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیوں کے فرما روا ہیرودیس کے دربار میں خلم خلا ہو رہی تھی، تو پہلے وہ قید کیے گئے، پھر بادشاہ نے اپنی مشوقہ کی فرمائش پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا۔ مرکز باب 6 آیات 17 سے 29۔ آخر میں حضرت عیسی علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سردار قوم کا غصہ بھڑکا، کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان و راستی کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا، رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلاطس نے یہودی سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یشوع یا برہابا ڈاکو دونوں میں سے کسی کو رہا کرو، تو ان کے پورے مجمع نے بلا اتفاق پکار کر کہا برہابا کو چھوڑ دے اور یشوع کو پھانسی پر لٹکا دے۔ متی باب 27 آیات 20 سے 26۔ یہ ہے اس قوم کی داستان جرائم کا ایک نہایت شرمناک باب، جس کی طرف قرآن کی اس آیات میں مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنے فسوق و فجار کو سرداری اور سربراہی کاری کے لیے اور اپنے صالح ابرار کو جیل اور دار کے لیے پسند کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی لعنت کے لیے پسند نہ کرتا تو آخر اور کیا کرتا؟